إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے عمل کی دنیا بنائی ہے. یہ عمل کی جگہ ہے، اسی لیے اس کو دار العمل کہا جاتا ہے کہ یہ دار العمل ہے. اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ دار الجزا ہے، وہ بدلے کی دنیا ہے. جس کے دماغ میں، جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ کام کی جگہ ہے، یہ رزلٹ کی جگہ نہیں ہے، اصل رزلٹ نہیں ہے، یہ اصل رزلٹ آخرت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. آپ دیکھیے اس دنیا کی جو حالت ہے، اس دنیا کا جو رنگ ہے، اس دنیا کا جو انداز ہے، چال ہے، اللہ کی تقدیر کے مطابق وہ یہی ہے. کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے ابھی اچھے ہیں، تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ بیمار ہو گئے. کل کوئی بھائی بتا رہے تھے کہ ایک نوجوان کی شادی کا دن رکھا ہوا تھا اور اسے بخار، سردی، اس طرح کی بیماری آئی جو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اس نے اپنے شکنجے میں ایسا کس لیا کہ وقت پورا ہو گیا، شادی کا دن رکھا ہوا ہے اور نوجوان مر گیا. کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اچھے حالات میں، اچھے کام میں، اچھی صحت میں، اچھے معاملہ داری میں، کتنے لوگوں کے اچھے خوشگوار تعلقات، محبتیں ہوتی ہیں. بھائی بھائی کو دیکھیے، خاندان کو دیکھیے، چچا بھتیجوں کو دیکھیے. کیا دنیا رنگ اپنا دکھاتی ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے لیے جانثار بنے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے کھڑے رہتے ہیں ہر وقت اور جان لگانے والے رہتے ہیں، وہی جان لیوا بن جاتے ہیں. یہ دنیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں مت آنا، جس حال میں رہنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر کے رہو، دیندار بن کر کے رہو. کب دنیا اپنا الگ رنگ دکھائے گی پتہ نہیں ہے کسی کو، ہم کو، آپ کو، کسی کو پتہ نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس میں عمل کرو، خیر کرو، اچھے سے اچھا کام کرو، کل کی تیاری کرو، آج کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو. آج بھی بہتر کرو، جتنے وسائل اللہ نے دیے، سورسز دیے ہیں، اور اصل کل کی تیاری کرو، کیونکہ یہ زندگی مختصر ہے، اس زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ٹھکانہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتنے پہلوؤں سے سمجھایا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ کب وہ مر جائے گا اور کہاں مرے گا.
کب مرے گا، کہاں مرے گا، دونوں کا پتہ نہیں ہے کسی کو۔ آپ روز کے تجربے میں دیکھیے، ہم آپ روز کے تجربے میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کون بیمار ہو گیا صحت مند تھا، کہاں کون مر گیا، کیسے کیسے حالات بیت گئے، کتنے گہرے رشتے رکھنے والے لوگ، چاہے وہ خونی رشتہ ہو، چاہے سماجی رشتہ ہو، کاروباری رشتہ ہو، دوستداری کا رشتہ ہو، کتنے رشتے ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے فدائی رہتے ہیں، وفادار رہتے ہیں، دل و جان سے نثار رہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اتنی گہری دشمنی تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام صورتحال یہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا کا اعتبار کچھ نہیں۔ اگر اس دنیا کا کچھ اعتبار ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو، جتنا بہتر کر سکتے ہو کرو، اچھے سے رہو، اچھے لباس میں، اچھے کھانے پینے میں، اچھے رہن سہن میں رہو، اپنے وسائل کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی روشنی میں، اور شکر گزار بن کر کے رہو، کل کی تیاری کرو، اس تصور کے ساتھ رہو کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ کب دغا دے جائے گی پتہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بیچارے وہ کرسی لے کر کے نماز پڑھتے ہیں، اٹھ بیٹھ نہیں پاتے۔ آپ سوچئے، تعجب ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ کہاں یہ نوجوان رواں دواں رہنے والا، بالکل چلتی پھرتی تیز رفتار زندگی، اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں گھٹنا پکڑ لیا ہے، کہیں کمر کی بیماری نے اسے دبوچ لیا ہے، کہیں کوئی اور عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے ابھی نوجوان ہیں، پتہ چلتا ہے کہ شوگر کی موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ صحت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحت باقی رکھے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، بیماری میں انہیں صبر کی توفیق دے، اور دین پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں، ہر طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع رہنے کی توفیق دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا کو ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا ہماری یہی اصل ہے۔ جس نے اصل سمجھا وہ کبھی دارالعمل نہیں سمجھے گا، جس نے دنیا کو اصل سمجھا وہ کبھی دارالعمل نہیں سمجھے گا، اور جس نے اس دنیا کو دارالعمل سمجھا اور بدلے کا دن کل کو سمجھا کہ کل مرنے کے بعد ہماری زندگی کا بدلہ، ہماری نیکیوں کا، ہمارے عمل کا بدلہ ہمیں ملنا ہے، تو غافل بھی نہیں رہے گا، وہ غافل بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل کا منکر، کل کا جھٹلانے والا، چاہے زبان سے جھٹلائے چاہے عمل سے جھٹلائے، چاہے عقیدے کا منکر ہو چاہے عملاً منکر ہو، کل حساب و کتاب کے دن کا جھٹلانے والا ہی کسی یتیم کی خبر گیری نہیں کرے گا، اس کے معاملات کو درست کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ دے گا۔ کل حساب و کتاب پر ایمان رکھنے والا کبھی کسی یتیم کو چھوڑ نہیں سکتا کہ اس کے بیچ میں، اس کے اپنے سرکل میں، اس کے معلومات میں کوئی یتیم ہے، اس کا حقیقی سرپرست باپ نہیں ہے اور وہ ہماری سرپرستی کا محتاج ہے، مجھے چھوڑ دے۔ کیوں؟ ہمیں اگر یہ معلوم ہے کہ کل انعام کا دن ہے اور ایک یتیم کی کفالت کا بدلہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم کی کفالت اور اس کے خرچ، اس کی ضرورت کا خیال رکھنے والا جنت میں کیسے ہوں گے؟ آپ نے ایسے دو انگلیاں اٹھا کر کے بتائیں، کہا ایسے یہ دونوں انگلیاں جس طرح قریب ہیں ایسے وہ قریب ہوگا مجھ سے۔ تو انعام کی لالچ رکھنے والا آدمی، کل نیکی کے بدلے پر ایمان رکھنے والا آدمی نیکی سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ نیکی سے غافل کیسے ہوگا؟ ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، کہنے والے پر بھی ایسے ہی پابندی ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرے، سننے والے پر بھی ایسے ہی پابندی ہے کہ جو سنتا ہے جانتا ہے اس پر عمل کرے۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے، اور ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا ایک کتے کی وجہ سے۔ بہت مشہور روایت ہے، لیکن غور کیجئے اس روایت کے پہلو پر کہ ایک عورت کو جس کا کوئی اخلاق نہیں تھا،
اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق پر رحم کیا، پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو تدبیریں کر کے پانی پلا دیا، اس کی جان بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رحم کے بدلے میں اس نے اپنی رحمت فرما دی، اللہ کی ایک مخلوق پر رحمت کے بدلے میں اس نے رحمت فرما دی۔ ایک عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ کھلایا پلایا، نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ جائے زمین میں حشرات میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو روزی زمین میں پھیلی ہوئی ہے اس روزی سے وہ کھائے پیے اور اپنی زندگی بچا لے۔ باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ اسے آزاد چھوڑا، بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اتنی قساوت، اتنی سنگ دلی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور یہ اس لیے کہ اسے ایمان نہیں ہے کہ کل ہمارے عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ہم نے کسی کے ساتھ بھلا کیا تو بھلا ملنے والا ہے، کسی کے ساتھ برا کیا تو برا کا اندیشہ ہے۔ اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو برے کا اندیشہ۔ یہ دونوں واقعات بتاتے ہیں کہ ہر مرد و عورت کو کہیں بھی نیکی کا کوئی چانس چھوڑنا نہیں چاہیے۔ معلوم نہیں کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اور کسی بھی برائی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ معمولی مت سمجھنا کسی معروف اور نیکی کو۔ دیکھو کتنا بڑا معروف تھا۔ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، پیاسے کتے کو، اس کے بدلے میں جنت۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جنت بہت مہنگا سودا ہے، ایک نہیں ہزاروں جانیں دے کر کے بھی انسان سب کچھ دے کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ قربانیاں جنت کی قیمت اور بدل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ کا عمل اپنے بندے کا پسند آ جائے، اس کا اخلاص، اس کا جذبہ، اس کی تڑپ اور اس کی سوچ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو دیکھیے پسند آ گئی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو کہ میری مخلوق پر اس نے ایسا رحم کیا، اب یہ میری رحمت کا مستحق ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، تاجر تھا، اس نے اپنے بندے کو مامور کر کے رکھا تھا کہ جو وصولی تم کرنا، بقایا کی وصولی، تو دیکھنا کہ جہاں ہمارا بقایا ہے کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، کوئی مشکل میں بہت ہوگا تو آسانی کرنا، کوئی مشکل میں بہت ہوگا تو آسانی کرنا۔ تاجر ہے، مال دسیوں جگہ بیچتا ہے، بقایا ادھار پر بیچتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی کر دینا، لین دین میں سہولت دے دینا، جو مشکل میں پھنسا ہے، کہیں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس پوزیشن میں نہیں، ٹال مٹول والا نہیں، روک کر کے پیسہ الگ سے کاروبار اپنا بڑھانے کا چکر رکھنے والا نہیں کہ دینا ہے تو وہ نہیں دینا ہے، وہی دینے والی رقم دوسری جگہ لگا کر کے دوسرا کام کر لینا ہے، ایسا نہیں، واقعی مشکل میں کوئی ہے۔ وہ کہتا تھا دیکھو آسانی کرنا، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ آسانی کرنا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ قیامت کے دن وہ باز پرس کی پوزیشن میں ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے تجھے یاد ہے جو تجھے بچا سکے؟ کہے گا اللہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ یہ تیری ایک نیکی ہے، تو نے ایک مشکل میں پھنسے ہوئے میرے بندے کے ساتھ نرمی کیا تھا، رحم کیا تھا، اس کے ساتھ معافی کا معاملہ، درگزر کا معاملہ کیا تھا، آج تو پھنس گیا ہے، آج تو معافی اور درگزر کے لیے محتاج ہے، تو جا میں تیرے ساتھ درگزر کر دیتا ہوں۔ یہ کیسے ہوگا آپ بتائیے؟ ہم جس زندگی میں جیتے ہیں، جس خود غرضی کے ماحول میں جیتے ہیں، جہاں لوگوں کو اخلاص کے ساتھ کسی کے کام آنے کا عام طور پر تصور ہی نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں مطلب تو ہوگا کچھ نہ کچھ تو مفاد ہوگا، لیکن جو کل کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کا مفاد یہ ہے کہ وہ کہیں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے یا اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل دے گا۔ اور کل کے اوپر ایمان رکھنا میرے بھائیوں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اگر کل حساب و کتاب اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، اگر یہ ایمان اس کا نہیں ہے
کہ کل مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور جنت و جہنم کا مسئلہ ہے، تو اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا کلمہ کچھ معتبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، کیونکہ ایمان کے پلر جو ہیں 6 پلر، اس میں ایک پلر یہ ہے آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کہا رسول کو اچھا نمونہ مان کر کے آپ کے نمونے کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اپنے اندر پیدا کرنے کی استطاعت بھر کوشش کرنا، یہ رسول ہے ہمارے۔ آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی شکل، آپ کا عمل، آپ کی تعلیم، آپ کی حدیث ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی کر سکتا ہے جس کا کل اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایمان ہوگا اور آخرت پر ایمان ہوگا، وہی کر سکتا ہے۔ کتنی کٹھن ہے سنت پر چلنا، لیکن جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ یہ دنیا میں خیر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے سنت، دنیا میں ایک کشتی نوح ہے، نوح کی کشتی، جو سنت والا ہے وہ نجات پا جائے گا، جو سنت سے ہٹ کر کے چلے گا وہ ڈوب جائے گا، بقیہ ڈوب کر کے تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ بہت کٹھن ہے، لیکن ان کے لیے بہت آسان ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں۔ ان سنتوں کی مخالفت جہنم کی راہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے گا، سنتوں کی آپ کی مخالفت کرے گا اور آپ کے صحابہ کے طریقوں کی مخالفت کرے گا، اس کو ہم ڈھکیل دیں گے اسی راہ پر جس راہ کو اس نے پسند کیا ہے۔ سنت کے خلاف راہ اس نے پسند کر لی، صحابہ کے طریقے کے خلاف راستہ اس نے پسند کر لیا، تو پسند کر لیا جائے، اب جو پسند کر لیا اسی راہ پر نصیحتیں، سنت کی تعلیم، سنت کی فکر دہانی اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہنم میں لے جانے والی راہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، فکر، کل کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ کل کی فکر اس لیے نہیں ہوتی کہ کل کا ایمان کمزور ہے۔ آج کی فکر بہت ہے۔ آج کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ابھی جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی تو ہمیں اپنے اپنے میدان عمل میں پھیل جانا ہے۔ کہیں نوکری پیشہ ہے تو نوکری جوائنٹ کر لینی ہے ٹائم کے حساب سے، کہیں کاروباری ہم ہیں تو اپنے کاروبار کے محاذ پر پہنچ جاتے ہیں، کہیں دوسری اور مشغولیتیں ہیں تو وہاں ہم لگ جاتے ہیں، کہیں گھریلو مسائل ہیں وہ گھریلو مسائل میں اس کو حل کرنے کے لیے ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز کے بعد کے ہماری مشغولیتیں جو ہیں ان ساری مشغولیتوں میں کل کو نقصان پہنچانے والا عمل نہ ہو بلکہ کل کو فائدہ پہنچانے والا عمل ہو۔ کل کام کیا آئے گا ہمارے؟ آپ سوچئے کیسے تھے وہ لوگ، پہلے کے لوگ کیسے تھے؟ بہت ساری مثالیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہت عجیب ایمان تھا، اسی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہر طرح سے مشکلات ہمارے ساتھ ہیں، ہر طرح کی مشکلات۔ کوئی مشکل ایسی نہیں ہے، کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جس فتنے نے ہمیں گھیر نہ رکھا ہو، لیکن وہی لوگ ان سارے فتنوں میں بچ کر کے نکلیں گے جو کل پر ایمان رکھتے ہوں گے، جن کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، جن کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں مشکلات جھیل کر کے اس دنیا کو دھوکے کا سامان سمجھ کر کے ہمیں نکل جانا ہے۔ ایمان بچ جائے ہمارا، ہماری آخرت سنور جائے۔ جو لوگ اس فکر میں ہیں وہ نکل جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، انہیں دنیا کا نقصان کبھی بھی تڑپائے گا نہیں۔ نقصان ہے تو فکر ہے، نقصان ہے تو غم ہے، نقصان ہے تو بے چینی ہے، لیکن یہ کہ آخرت پر ایمان اور آخرت کی کامیابی کی فکر مند کو یہ باولا نہیں کر دے گی، یا تو ہم باولا ہو جائیں گے۔ دنیا کا نقصان اگر زیادہ ہوتا ہے تو آدمی جسے پاگل ہو جاتا ہے، اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، عام طور پر آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک آدمی نماز کا پابند ہے، ایک آدمی صدقہ و زکوٰۃ کا پابند ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں دوسرے کا حق مارتا ہوں، دوسرے پر ظلم کرتا ہوں، دوسرے کو گالی گلوچ دیتا ہوں، دوسرے پر تہمت لگاتا ہوں، لیکن اگر اس کا کل پر ایمان ہو
مضبوط ایمان ہو تو وہ سمجھے گا یہ ساری نیکیاں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی، ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے، دیوالیہ جس کو کہا جاتا ہے، مفلس ہو جائے آدمی، دیوالیہ ہو جائے، بہت کچھ کر کے رکھا تھا لیکن سب چلا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے مفلس لوگ وہ ہیں جنہوں نے بہت ساری نیکیاں جمع کی ہوں گی لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگایا ہوگا، اور یہ سب حقدار بن کر کے فریادی بن جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، گالی دیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، ان مظلوموں کو دے دی جائے گی۔ اور اگر نیکیاں ایسے نیکوکار ظالموں کی کم پڑ گئی تو مظلوموں کے گناہوں کے سر لاد دیے جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ کیسے بچے گا سماج؟ ہم آپ کیسے بچیں گے؟ اسی وقت بچیں گے جب ہم اس کا احساس رکھیں گے، اس کا احساس رکھیں گے کہ کل ہمارا، آج ہمارا نہ بگڑے۔ چھوٹا سے چھوٹا حساب ہم نظر انداز نہیں کرتے، بہت باریکی سے ہم جائزہ لیتے ہیں، حساب کرتے ہیں، لیکن کل جن چیزوں سے کل خطرہ، جن چیزوں سے کل کو خطرہ پہنچتا ہے ان کا کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک آدمی تہمت لگا رہا ہے، اگر اس کے کل کا ایمان اور عقیدہ زندہ ہو تو تہمت لگاتے وقت اگر اس کا احساس تیز ہو جائے، اسے فکر دلا دے کہ اس تہمت کے بدلے میں تیری نیکیاں چلی جائے گی، نہیں تو جس پر تو تہمت لگاتا ہے اس کا گناہ تیرے سر پر لاد دیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو فکر کرے گا آدمی میرے بھائیو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے تھے اپنے صحابہ کو، موقع بموقع، گھڑی گھڑی آپ تربیت کرتے تھے، کل سے غافل مت رہنا، کل سے غافل مت رہو، کل کی فکر کرو۔ اور آپ فرماتے تھے دیکھو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس دنیا کا اعتبار اس معنی میں نہیں کہا کہ ہم اس دنیا کی فکر نہ کریں، لالچ نہ کریں، اس دنیا میں اپنی حیثیت اور اپنے مسائل، اپنے کاروبار، اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے جد و جہد نہ کریں، لالچ نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں لت پت ہو جائیں، اسی دنیا کی دلدل میں دھسا لیں اپنے آپ کو اور آخرت کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ یہ مطلب ہے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے تو عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ جو دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے لیے اصل تیاری کرے، اس کے لیے اصل تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی سے ایک موقع پر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل مومن کون ہے؟ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم میں افضل کون ہے؟ کبھی سوچتے ہیں کہ جو افضل ہے، جسے افضل اللہ کے نبی نے ہماری شریعت میں بتایا ہے، ہم اس کی فکر کریں اور لالچ کریں اور اپنے اندر پیدا کریں؟ ہم سب سوچیں کہ کبھی ہم سوچتے ہیں دیکھیے وہ کیسے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس کا اخلاق بلند ہو، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، وہ سب سے اچھا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا رویہ، ٹریٹمنٹ، برتاؤ، ایک دوسرے کے کام آنا، اخلاقی خوبیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق کا ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ پھر ایک سوال کیا گیا آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مومنوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور جو مرنے کے بعد آنے والی مرحلے کے لیے تیاری کرتا ہو، کا سب سے عقل مند کون؟ کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سب سے عقل مند کون ہے، اور سب سے عقل مند ہم کس کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ چالاک ہو اور دوسروں کو گھما سکتا ہو وہی سب سے بڑا عقل مند۔ سب سے بڑا عقل مند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بات ہم یاد رکھیں، ہمارے بزرگ، نوجوان، ہم آپ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عقل مند مومن، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد والی جو زندگی شروع ہوگی وہ کبھی نہیں ختم ہوگی، اور یہ زندگی جو ہے اس کا ٹھکانہ ہی نہیں کہ یہ کب چلی جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
تو آپ نے فرمایا عقل مند ہم کس کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں عقل مند وہ ہے تاجر ہو تو کہتے ہیں بڑا عقل مند وہ تاجر ہے جو کچھ مال میں انویسٹ کر کے رکھتا ہے، کچھ کلیکشن میں ہے اس کا بقایا، کچھ بچا کے رکھتا ہے کہ وقت پہ کام آئے گا، عقل مند کہتے ہیں وہ ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ ایک بیگ سب نہیں کہیں لگا دیتا کہ سب کچھ ہاتھ خالی کر دے، سب کچھ ہاتھ سے خالی کر دے، مال میں کچھ پڑا ہے، کچھ بقایا میں پڑا ہے، کچھ اور کہیں روک کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے عقل کا اور عقل مندی کا پیمانہ جو ہے، لیکن سب سے بڑا عقل مند وہ ہے مومنوں میں جو کل کے لیے تیاری کرتا ہو، کل کے لیے۔ اسی لیے آپ دنیا کے لیے آپ نے سب کچھ، آپ دنیا کے لیے کہیں اپنے صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے؟ کبھی نہیں۔ آپ کے صحابہ ایک سے ایک تھے، ہر فیلڈ کے میں ایکسپرٹ تھے۔ جہاں بڑی تعداد غریبوں کی تھی وہاں آج دنیا میں جو کوئی سب سے بڑا امیر ہو سکتا ہے تو صحابہ میں بھی تھے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے امیر۔ تو آپ نے روکا نہیں کہ تم دنیا کی زندگی میں اور دنیا میں ترقی کے لیے تم صلاحیتیں اپنی نہ لگاؤ، لیکن ایسی صلاحیتیں لگا رہے تھے وہ، اور اس طرح دنیا سے لگے تھے کہ کل ان کی نظر سے اوجل نہیں ہوتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف یا عشرے مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی نامزد بشارت دی گئی تھی، فلاں فی الجنہ فلاں۔ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ ایک دن کہتے ہیں افطار پر، کہتے ہیں کہ اے اللہ اتنی دنیا تو نے مجھے دے دیا، اتنی، بہت مالدار ہو گئے تھے، بے انتہا، شمار نہیں کہ کتنی دولت تھی ان کے پاس۔ ایک دن افطار پر رونے لگے، افطار پر بیٹھے تھے افطار کرنے کے لیے، رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ اتنی دنیا تو نے مجھے دے دی، کہیں ہماری دنیا کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں دے دیا؟ یہ منظور نہیں ہے۔ ایک مومن کو یہ منظور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں مل جائے، آخرت اس کی چلی جائے۔ یہ غیروں کا ہے، یہ غیروں کا معاملہ ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ رونے لگے، اٹھ گئے، افطار پر سے اٹھ گئے روتے روتے، کہنے لگے جو میدان جنگ میں شہید ہوئے میدان احد میں انہیں کفن نہیں میسر تھا، اے اللہ کتنی دنیا تو نے عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ تو اتنی دولت ملنے کے بعد وہ کل سے غافل نہیں تھے کہ کل کسی طرح نہ بگڑے۔ ہم لوگ سوچیں کہ ہمیں کل کی کتنی فکر ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں کل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ فانی ہے، کل کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کا کل کے حساب سے موازنہ کرو، اس دنیا کی نعمتوں کا جنت کے حساب سے موازنہ کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے ایک دن ایک سفر ساتھ میں تھے، صحابہ چل رہے تھے، چلے جا رہے تھے کہیں، ایک گھور پر بکری کا بچہ مرا پڑا تھا، کان پکڑ کے اٹھایا آپ نے۔ آپ پوچھتے ہیں اسے کون لے گا؟ 1 چونی 2 چونی میں، 1 درہم 2 درہم میں۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اسے کون لے گا، اسے کون خریدے گا؟ مردار ہے، عجیب ناپسندیدہ نسل کی یہ بکری ہے، کون لے گا یا رسول اللہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی بدتر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ اللہ کے دشمن، دین کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا نہیں دے دیتا، کوئی حیثیت نہیں، اس سے بھی بدتر ہے۔ جنت کے مقابل میں دنیا کی جتنی بھی شان شوکت اور زور شور اور نعمت اور ریل پیل اور پاور ہے، جو کچھ ہے، اس کی ایسی حیثیت مردار سے بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیوں یہ تصور ایک ایمان والے کا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایمان والو، یہ کفار کی شان و شوکت دیکھ کر کے تم دھوکے میں مت پڑنا۔ متاع قلیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا معمولی، بہت جلدی ختم ہونے والا یہ سودا ہے، یہ ٹکنے والا نہیں ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہاں اس کا ٹھکانہ، اسی لیے مومن کبھی ان کی حیثیتوں پر کبھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کرتا، اپنے آپ کو مغلوب نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو پچھڑا نہیں سمجھتا۔ جو لوگ مسلمانوں کو پچھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں غیروں کے مقابل میں، وہ در حقیقت ایمان اور دین کی اصل روح کو نہیں سمجھتے۔ مسلمان ایمان کے ساتھ آگے ہے تو اللہ کا فضل ہے، مسلمان ایمان کے ساتھ پیچھے ہے تو بھی اللہ کا فضل ہے، کیونکہ ایمان اصل ہے۔
ایمان اصل ہے میرے بھائیو. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے. اور یہ حالات جو دنیا کے ہے آج ہمارے خلاف ملک میں، اللہ تعالی ہدایت دے. اللہ تعالی جو لوگ مسلمانوں کو، مسلم ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے، انہیں ہدایت دے یا انہیں سبق دے. اور اللہ کی سنت ہے سبق دیتا رہتا ہے، اللہ کی سنت ہے سبق دیتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتایا ہے، وہ پڑھیے آپ گہرائی سے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہا نام و نشان ان کے مٹ جانے والے ہیں جو کفر اور سرکشی پر ہیں اور حق اور انصاف کے خلاف ہیں. یہ دوسروں کو مٹانے کی تدبیریں کرنے والے، یہ خود باقی رہنے والے نہیں، اللہ کا نظام ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نظام پر ثابت قدم رہنا اور ہر طرح کے حالات میں دین کی سربلندی اور اس کی حفاظت کی فکر کرنا یہ اصل سرمایہ ہے ہمارا. ملک میں بہت ساری نفرتوں کے عمل جاری ہیں، بے انتہا ماحول خراب کیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں ہم کبھی اشتعال میں نہ آئیں، کبھی جذباتی نہ بنیں، کبھی غلط فیصلے وصول قانون اور اسلام کے خلاف لینے کی کوشش نہ کریں. ایسے حالات میں صبر کریں، دین کی حفاظت کریں، صحیح رہنمائی میں چلیں، علماء کی ماتحتی میں رہیں، دین پر باقی رہنا، دین کی حفاظت کر لینا، یہی اصل کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری دنیا کو بھی تو بہتر بنا، اے اللہ تو ہماری آخرت کو بہتر بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا کرتے رہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخرت اللہ تعالی ہم دنیا کے لیے بڑی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی بھی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقوی پر رہیں، دین پر رہیں، اسلام پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور اللہ اسی پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.